پی ٹی آئی احتجاج میں رینجرز اہلکاروں کی ہلاکت، بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف تحریک قتل کا مقدمہ، سیل ایف آئی آر منظر عام پر، ایف آئی آر کے مطابق منصوبہ ڈیالہ جیل میں بنایا گیا، اہلکاروں کی ہلاکت بانی کے حکم اور ایما پر ہوئی، حکم کی تعمیل بشرا بی بی، علی امین گنڈاپور، عمر ایوب اور دیگر نے کی، پی ٹی آئی کی قیادت نے عوام کو فوج اور حکومت کے خلاف بغاوت پر اکسایا، منصوبے کے گواہان میں کچھ قیدی، مشقتی اور جیل میں خفیہ پولیس کے ملازمین شامل ہیں۔ سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو فیصلہ سنانے کی اجازت دے دی، خصوصی عدالتیں 85 ملزمان کے فیصلے کرنے کی مجاز ہوں گی، فیصلے سپریم کورٹ میں زیر التوا مقدمات کے فیصلوں سے مشروط ہوں گے، آئینی بینچ نے حکم دیا جن ملزمان کو سزاؤں میں جو رعایت مل سکتی ہے وہ دے کر رہا کیا جائے اور جن ملزمان کو رہا نہیں کیا جا سکتا انہیں سزا سنانے پر جیلوں میں منتقل کیا جائے۔ محمود اچکزئی کے گھر اپوزیشن اتحاد نے سر جوڑ لیے، حکومت کے خلاف احتجاج میں اپوزیشن اتحاد کے پلیٹ فارم سے مشترکہ لاہ عمل اپنانے اور مذاکرات پر اتفاق، عمر ایوب نے کہا شرائط نہ مانی گئیں تو سول نافرمانی ہوگی، 9 مئی واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ دہرایا، پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی میں علامہ ناصر عباس اور حامد خان کی شمولیت سے ارکان کی تعداد 7 ہو گئی۔ مدارس بل پر صدر زرداری اور مولانا فضل الرحمان آمنے سامنے، مدارس رجسٹریشن بل پر صدر مملکت کے اعتراضات سامنے آ گئے، صدر نے رجسٹریشن پر پہلے سے موجود قوانین کا حوالہ دیا، جے یو آئی کا حکومت سے رابطہ، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 17 دسمبر کے بعد طلب کرنے کی درخواست، سینیٹر کامران مرتضیٰ نے مولانا کا پیغام وزیر قانون کو پہنچایا، کہا وفاق المدارس کے اجلاس کا انتظار کیا جائے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس، جوڈیشل کونسل نے 36 زیر التوا شکایات میں سے 30 نمٹا دی، 5 شکایات پر متعلقہ ججز اور عہدیداران سے جواب مانگ لیے، تحریری حکم نامہ جاری۔ رولز بنائے بغیر جوڈیشل کمیشن کی کارروائی غیر آئینی ہوگی، جسٹس منصور علی شاہ کا جسٹس مندر خیل کو خط، لکھا رولز بنانے کا معاملہ عدلیہ کی آزادی کے لیے اہم ہے، 26ویں ترمیم نے ججز تعیناتی سے متعلق عدلیہ کا توازن بگاڑ دیا، ایگزیکٹو کی اکثریت سے سیاسی تعیناتیوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ مہنگی بجلی سے چھٹکارے کی امید، حکومت کا 2396 میگا واٹ گنجائش کے مزید 6 آئی پی پی سے بجلی خریدنے کا معاہدہ ختم کرنے کا فیصلہ، فیصلے سے قومی خزانے میں 300 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ کاروباری شخصیات کی شکایات کام کر گئیں، سندھ میں انتظامیہ کے خلاف کریک ڈاؤن، ایک ہی دن بیوروکریسی کے 5 افسران فارغ، ڈپٹی کمشنر کماڑی طاہر چیمہ، ڈپٹی کمشنر ایسٹ شہزاد عباسی اور ڈپٹی کمشنر ملیر عرفان سلام برطرف، گریڈ 20 کے چیف انجینئر ہائی وے محمد ایوب جنیجو کو بھی ہٹا دیا گیا، منگو پیر موچ کو بورڈ بیسن اور کلفٹن کے باثر تھانے دار بھی گھر بھیج دیے گئے۔ سندھ میں زمینوں کا گورکھ دھندا، جعلی بلڈرز اور لینڈ مافیا کے خلاف گھیرا تنگ، صوبے کی زمینوں کا ریکارڈ کمپیوٹرائزڈ کرنے کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کہا ریکارڈ آف رائٹ 70 سال سے مینول ہی بنتا آ رہا ہے، یہ طریقہ ہر صورت ختم ہونا چاہیے۔ جو بندہ تھا وہ تو بیچارہ شریف آدمی بائیکے والا تھا، اس سے موبائل چھیننے کی ان لوگوں نے کوشش کی، لے کے چلے گئے، جب ہم پہنچے تو کافی سارے بندے تھے، یہاں پہ پولیس وغیرہ بھی آئی ہوئی تھی، یہ تو اکثر اوقات یہاں پہ کہ تو روز بار کا یہ کام بنا ہوا ہے یہاں پہ لوٹ مار کا، کوئی روک تھام نہیں کسی کا۔ ڈکیتی مزاحمت پر قتل یا ٹارگٹ کلنگ، گلستان جوہر میں نامعلوم افراد نے نجی کمپنی کے رائڈر کو چلتی سڑک پر قتل کر دیا، واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آ گئی۔ کراچی پولیس چیف کے احکامات کی کھلم کھلا خلاف ورزی جاری، کراچی میں ہیوی ٹریفک پھر 3 جانیں لے گیا، کورنگی ناصر جم کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے ماں کی گود میں بیٹھا 6 ماہ کا بچہ جاں بحق، جمالی پل یو ٹرن کے قریب ٹرک کی ٹکر نے 2 موٹر سائیکل سوار افراد کی زندگی کا چراغ گل کر دیا۔
لاہور، فیصل آباد اور جڑانوالہ پولیس کو 24 نومبر کے ملزمان سے تفتیش کرنے کی اجازت مل گئی۔ انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ پولیس راولپنڈی میں ملزمان سے تفتیش کر سکے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے چین میں دوا ساز، سولر اور ٹیکنالوجی کمپنیز کے دورے۔ مریم نواز کی چینی کمپنیوں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ وزیر اطلاعات عطا تالڑ کا استنبول میں اسٹارٹ کام سمٹ سے خطاب۔ کہا موسمیاتی تبدیلی دنیا کے لیے بڑا چیلنج ہے، مصنوعی ذہانت کو مثبت طریقے سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ شام میں عبوری حکومت کی آئین اور پارلیمنٹ کو 3 ماہ تک معطل کرنے کی تیاری۔ آئینی ترامیم سے متعلق کمیٹی قائم۔ رکام شامی ڈیموکریٹک فورسز اور عوام کی جھڑپیں، 6 شہری جاں بحق۔ شام کے بحران پر اردن میں وزرائے خارجہ کا اجلاس۔ اماد وسیم نے انٹرنیشنل کرکٹ کو ایک بار پھر خیر باد کہہ دیا۔ آل راؤنڈر کے مطابق وہ ڈومیسٹک اور فرینچائز کرکٹ کھیلتے رہیں گے۔ اماد نے T20 ورلڈ کپ 2024 سے پہلے بھی ریٹائرمنٹ واپس لی تھی۔ ملک بھر میں سردی دانت بجانے لگی۔ پہاڑوں پر ہر سو برف کی سفید چادر۔ بارشوں سے مناظر دلکش۔ لہ -12 کے ساتھ سرترین علاقہ۔ سٹور میں -11، اسکردو میں -9، کوئٹہ، کالام اور گوپس میں -6 کی سردی۔ کراچی میں یخبستہ ہواؤں نے شہریوں کو ٹھٹھرا دیا۔ کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری میں کشتی سازی کا فن نسل در نسل سے جاری۔ ماہر کاریگر 10 فٹ سے 100 فٹ کی کشتیاں بنانے میں طاق۔ کشتیوں کی تیاری دنوں نہیں بلکہ مہینوں کا کام ہے۔ جھل مکسی میں جوش و جذبے کا امتحان۔ 3 روزہ جیپ ریلی کا باقاعدہ آغاز۔ ریسرز 180 کلومیٹر کے اونچے نیچے راستوں پر اپنے جوہر دکھائیں گے۔ کراچی میں 5 روزہ عالمی کتب میلے کا دوسرا دن۔ کتاب سے محبت کرنے والوں کا جم غفیر۔ طلبہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ رعایتی نرخوں میں کتب دستیاب۔